بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قصہ یوسف علیہ السلام کا بقیہ حصہ بیان کرتی ہوں۔ فرعون عاجز آ گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن آیا۔ اس نے جان چھڑانا چاہی اور کہا، جہانوں کا رب کیا ہے جس کا میں تجھے تذکرہ کرتے ہوئے سنتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اگر تم یقین کرو۔ فرعون اس جواب سے غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ اہل مجلس بھی ناراض ہوں اور تعجب کریں۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کلام جاری رکھا اور فرعون کو ایک دوسری ضرب لگائی۔ کہا، وہ تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور صبر نہ کر سکا اور کہا، بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ پاگل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات جاری رکھی اور فرعون کو تیسری ضرب لگائی۔ کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو ان کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اگر تمہیں عقل ہے۔ فرعون نے اس تلخ موضوع سے موسیٰ علیہ السلام کو ہٹانا چاہا اور فرعون نے اپنے سرداروں کا غصہ بھڑکانا چاہا اور کہا، پہلی صدیوں والوں کا کیا حال ہے؟ فرعون نے اپنے جی میں کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ حق پر تھے تو میں کہوں گا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گمراہی اور بے وقوفی میں تھے تو اہل مجلس غصہ میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آباء و اجداد کو گالی دی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون سے زیادہ عقل والے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے نور پر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرے رب کو غلطی نہیں لگتی اور نہ وہ بھولتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات شروع کی جس سے فرعون فرار اور چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرے رب کو نہ غلطی لگتی ہے اور نہ وہ بھولتا ہے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور بنائے اس میں تمہارے لیے راستے اور اتارا آسمان سے پانی۔ فرعون حیران و پریشان ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن آیا، اور اس نے وہی بات کہی جو سب بادشاہ کہا کرتے ہیں جب وہ عاجز آ جائیں یا غصے میں ہوں۔ اس نے کہا، اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور معبود قرار دیا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ اور جب فرعون نے اپنا تیر چھوڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اسے اللہ کا تیر مارے۔ کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس واضح چیز کے ساتھ آیا ہوں۔ اس نے کہا، اسے لاؤ اگر سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، بس کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صاف اژدہا ہے، اور نکالا اپنا ہاتھ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چمکتا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون کو اپنے ساتھیوں سے کہنے کی بات مل گئی۔ اس نے آس پاس کے سرداروں سے کہا، یہ بڑا جاننے والا جادوگر ہے۔ اہل مجلس نے موافقت کی۔ انہوں نے کہا، یقیناً یہ صاف جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم حق کو جادو کہتے ہو جو تمہارے پاس آیا، اور کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک دوسرا تیر پھینکا اور کہا، انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں موڑ دے اس راستے سے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو، اور ہو بڑائی تمہارے لیے زمین میں، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں؟ فرعون نے بادشاہوں کی طرح اپنے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام سے ڈرانا چاہا۔ اس نے کہا، وہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو سے نکالنا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ سرداروں نے بادشاہ کو اشارہ کیا کہ مملکت سے جادوگر جمع کر لیے جائیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھینکیں، اور ہوا بھی یہی۔ مصر کی حکومت میں اعلان کر دیا گیا، یاد رکھو جو کوئی جادو جانتا ہو وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہو جائے۔ ملک کے تمام کونوں سے جادوگر جمع ہوئے اور زینت کا دن مقرر ہوا اور کہا گیا، لوگوں سے، کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ امید ہے کہ ہم پیچھے آئیں جادوگروں کے، اگر وہ غالب ہوں۔ لوگ گھروں سے چاشت کے وقت نکلتے ہیں اور فوج در فوج میدان کو جاتا ہوا، میدان کو بچے چلے جا رہے تھے اور
जवान और बूढ़े, मर्द और औरतें जा रहे थे। घर में वही रह गया जो मरीज़ हो या आजिज़, माजूर। और कस्बा में हर जगह जादूगरों के नामों और जादू का जिक्र होता था। क्या उस्वान के बड़े जादूगर पहुंच आए हैं? हाँ, और अक्सर और जीज़ा के मशहूर जादूगर भी आ गए। ए भाई, तेरा क्या ख्याल है कि कौन किस पर गालिब आएगा? मिस्र ने अपने जिगर के टुकड़े फेंक दिए हैं। तेरा क्या ख्याल है कि कोई उन पर गालिब आएगा? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उन पर कैसे गालिब आएंगे? क्या उन्होंने सहर की तालीम पाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने शाही महल में नशो नुमा पाई, फिर मिस्र से डरते हुए निकल खड़े हुए और कई साल मदीन में रहे। उन्होंने जादू कहाँ से सीखा? क्या मिस्र में? नहीं। क्या मदीन में? हमने तो कभी सुना नहीं कि वो वहाँ ये फ़न है। बनी इसराइल भी आए, वो मायूसी और उम्मीद के बैन बैन थे। शायद मायूसी ज़्यादा गालिब थी। अल्लाह इमरान के बेटे पर रहम करे, अल्लाह बनी इसराइल की मदद कर दे। जादूगर बड़ी मुतकब्बराना चाल और फ़ख्र व गरूर से आए और रंगदार कपड़ों में मलबूस थे। लाठियाँ और रस्सियाँ उठाए हुए निकले। वो हंसते खेलते और खुशी मनाते हुए निकले। आज फ़न के मुजाहरे का दिन है। आज बादशाह हमारा करतब देखेगा। आज कौम हमारी बड़ाई और फजल देखेगी। जब जादूगर आए तो उन्होंने फ़िरौन से कहा, क्या हमारे लिए अजर होगा अगर हम गालिब आ जाएं? उसने कहा, हाँ, उस वक्त तुम मेरे मुकर्रबीन में से होगे। बादशाहों का यही इनाम होता है और यही बादशाहों की अता है और यही है जिससे बड़े बड़े मर्दों को धोखा दिया जाता है और उसी से बड़े बड़े बहादुरों को शिकार किया जाता है। जादूगर फ़िरौन के वादों पर खुश हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, फेंको जो तुम फेंकने वाले हो। बस उन्होंने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ फेंकी और उन्होंने कहा, फ़िरौन की इज्जत की कसम, यकीनन हम ही गालिब होंगे। लोगों ने अजीब मुजाहरा देखा। मैदान में सांप दौड़ते थे। लोग डर कर पीछे की तरफ भागे और पुकार उठे, सांप सांप। औरतें चिल्ला उठीं और बच्चे रोने लगे और पूरे मैदान में शोर बरपा हो गया। सांप सांप। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी वो देखा जो लोगों ने देखा और उन्हें भी ताज्जुब हुआ। क्या देखते हैं कि उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ उनके जादू की वजह से ऐसी दिखाई देने लगी जैसे दौड़ रही हों। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी खौफ का ख्याल गुजरा और मूसा अलैहिस्सलाम क्यों ना डरते। ये बाजी का दिन था और इम्तहान के वक्त आदमी इज्जत दिया जाता है या ज़िल्लत। और खुदा न ख्वास्ता अगर जादूगर गालिब आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम मग़लूब हो गए, खुदा ऐसा ना करे, तो फिर क्या होगा? पनाह ब खुदा, मूसा अलैहिस्सलाम का गालिब होना एक आदमी का गालिब होना नहीं बल्कि बादशाह के सामने हक़ का गालिब होना है और बातिल के सामने हक़ का गालिब आना है। अल्लाह ना करे कि जादूगर गालिब आएँ, लेकिन अल्लाह ने उनका दिल बढ़ाया और कहा, डरो नहीं, यकीनन तुम ही गालिब होगे। और फेंक जो तेरे दाहिने हाथ में है, वो हड़प कर जाएगा जो उन्होंने बनाया है। उन्होंने तो जादू के मकर से बनाया है और जादूगर कामयाब ना होगा जहाँ से आया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो तुम लाए हो वो जादू है, उसे अल्लाह बातिल कर देगा। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों के अमल को नहीं संवारता और अल्लाह अपने हुक्मों से हक़ को साबित करेगा, अगरचा नापसंद करें मुजरिम। और मूसा ने अपना असा फेंका, बस क्या देखते हैं कि वो हड़प कर गया जो सांप उन्होंने बनाए थे। सो हक़ साबित हो गया और वो सब जो उन्होंने किया था सब बातिल हो गया। जादूगर डर गए और मबहूत हो गए। ये क्या चीज़ है? हम जादू और उसके असल को जानते हैं। हम जादू और उसकी तमाम किस्मों को जानते हैं। हम तो इस फ़न के उस्ताद और उस फ़न के इमाम हैं। ये जादू नहीं, ये जादू नहीं। अगर ये जादू होता तो हम जादू से जादू को मारते और फ़न से फ़न को टकराते, लेकिन हमारा फ़न उसके सामने आजिज़ आ गया और वो उसी तरह पिघल गया।
جس طرح شبنم سورج سے پگھل جاتی ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جادوگر اس نتیجہ پر پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا ہے۔ وہ چلا کر کہنے لگے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، اور جادوگر سجدہ میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور اٹھا بیٹھا، چمکا اور گرجا۔ فرعون کتنا بے چارہ تھا، وہ ہوا جس کی اسے امید نہ تھی۔ اس نے جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کا ارادہ کر رکھا تھا، اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بن گئے۔ اس نے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے روکنا چاہا تھا، اور جادوگر لایا تھا، بس کیا دیکھتا ہے کہ وہی اس پر سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ بے شک اس کا تیر اسی پر لوٹ آیا۔ فرعون سمجھتا تھا کہ وہ جس طرح جسموں کا بادشاہ ہے، اسی طرح عقلوں کا بادشاہ بھی ہے، اور جس طرح اس کا زبانوں پر ہولڈ ہے، اسی طرح دلوں پر ہے۔ مصر میں کسی کو کوئی عقیدہ رکھنے یا کسی پر ایمان لانے کا اس کی اجازت کے بغیر حق نہ تھا۔ اس نے غرور اور دبدبے سے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ اور فرعون نے بادشاہوں کے تیروں میں سے ایک تیر ان پر پھینکا اور کہا، بات یہ ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اور ان پر دوسرا تیر چلایا اور کہا، یہ ایک مکر اور سازش تھی جو تم نے شہر میں کی تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دو۔ تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور ان پر تیسرا زہر آلود تیر چلایا، اور بادشاہوں کی کمان میں وہ آخری تیر ہوتا ہے۔ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دوں گا۔ اور مومنوں نے ان تمام تیروں کا مقابلہ ایمان اور صبر کی ڈھال سے کیا، اور کہا، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے مومن نہ تھے۔ اور انہوں نے ایمان اور جرأت سے جواب دیا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور جو جادو تو نے زبردستی کرایا ہم سے اسے بھی معاف کر دے، اور اللہ بہتر ہے اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص مجرم ہو کر اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا، سو اس کے لیے دوزخ مقرر ہے، اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ اور جو اپنے رب کے پاس مومن ہو کر حاضر ہوگا، اس نے اعمال بھی کیے ہوں، سو ایسوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ جو شخص پاک ہو اس کا یہی انعام اور بدلہ ہے۔